Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے تو پھر آپ درود ابراہیمی کی منت مان لیں۔ آپ نے کتنی مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، یہ مکمل تفصیل آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ کے وہ کام جو برسوں سے پورے نہیں ہو پا رہے، وہ حاجتیں جو آپ کی پوری نہیں ہو پا رہی، ٹینشنیں ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، طرح طرح کی مشکلات ہیں، ان سے نجات نہیں مل پا رہی، تو آپ درود ابراہیمی کی منت کو اس طرح سے پورا کریں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ آپ پھر خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ حالات جو ہیں وہ درست سمت چل پڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے صدقے سے آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ تو آپ نے مکمل ویڈیو دیکھنی ہے، سمجھنا ہے بات کو، کون سے کام آپ نے کرنے ہیں، کون سے کام آپ نے نہیں کرنے، کس طریقے سے درود ابراہیمی کی اس منت کو پورا کرنا ہے، کب پورا کرنا ہے، اور کون سے کام نہیں کرنے، کون سے کام کرنے ہیں، یہ مکمل تفصیل آپ نے سمجھنی ہے۔ تو پھر انشاءاللہ دیکھیے گا، ضرور اللہ تعالیٰ آپ کی جو جائز حاجات ہیں وہ پوری فرمائے گا۔ ایک بات سمجھ لیں، یاد رکھیں، منت اور نیت میں فرق ہے۔ منت سے مراد ہے، کوئی بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ میری فلاں حاجت پوری ہو جائے، میرا فلاں کام پورا ہو جائے تو میں اتنی تعداد میں جو ہے وہ درود شریف پڑھوں گا یا استغفار کروں گا یا اتنی تعداد میں روزے رکھوں گا۔ تو یہ اس نے جب زبان سے الفاظ کہے تو یہ منت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب منت کے جو احکام ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر آپ نے منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنی مرتبہ درود شریف پڑھوں گا، استغفار پڑھوں گا یا روزے رکھوں گا اتنے، تو اب آپ کا وہ کام جب ہو جائے اس کے بعد اگر آپ نے وہ منت پوری نہ کی تو پھر یاد رکھیں بعض صورتوں میں آپ گناہ گار ہوں گے، اور پھر کئی مرتبہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ منت نہ پوری کرنے کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ کسی اور مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی اور مصیبت گلے پڑ جاتی ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی نظر ماننے سے پہلے، کوئی بھی منت ماننے سے پہلے کسی عالم دین سے ضرور رابطہ کیا کریں، ان سے مشورہ کر لیا کریں تاکہ آپ کی بہتر رہنمائی ہو سکے۔ اب میں جو آپ کو طریقہ بتانے جا رہا ہوں، اس طریقے سے آپ نے اس منت کو ماننا ہے۔ انشاءاللہ آپ جو بھی حاجات اللہ تعالیٰ سے جائز حاجات ہوں وہ اللہ تعالیٰ آپ کی پوری کرے گا۔ اب میں جو آپ کو طریقہ بتانے جا رہا ہوں، آپ نے اسے توجہ سے سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے منت ماننی ہے، پھر انشاءاللہ آپ کی جو بھی جائز حاجات ہوں گی اللہ کی رحمت سے وہ پوری ہوں گی۔ آپ نے منت کو پھر اس طریقے سے پورا کرنا ہے جو میں آپ کو طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ یہ منت ماننی ہے۔ کیا منت ماننی ہے؟ کہ اے اللہ میرا فلاں کام ہو جائے، میری فلاں حاجت پوری ہو جائے تو میں 11 دن باوضو ہو کر 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھوں گا یا پڑھوں گی، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ نے جو ہے وہ منت مان لی ہے، زبان سے الفاظ کہنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جب منت مان لی تو پھر آپ نے یہ 4 غلطیاں نہیں کرنی۔ یہ غلطیاں بہت سارے لوگ کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو پھر اس کی جو برکات ہیں وہ حاصل نہیں ہو پاتی۔ سب سے پہلی غلطی یاد رکھیں، اور 1000 بار یاد رکھیں، جو بندہ اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتا وہ جو ہے وہ درود شریف، استغفار یا دیگر جو اذکار ہیں اس کی لذت، اس کی حلاوت جو ہے وہ پا نہیں سکتا، اسے وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ آنکھوں سے بے حیائی دیکھنا، آنکھوں کو حرام سے پر کرنا، جو بندہ نظر کی حفاظت نہیں کرتا اسے عبادت میں لذت محسوس نہیں ہو سکتی۔ اور یاد رکھیں، جو آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا، نظر کی حفاظت نہیں کرتا، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس سے اس عبادت کی جو ہے وہ توفیق ہی چھین لی جاتی ہے۔ لذت ملنا، خشوع خضوع حاصل ہونا وہ تو اگلا مرحلہ ہے۔ جو لوگ نظر کی حفاظت نہیں کرتے، بعض مرتبہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے اس عبادت کی توفیق ہی چھین لیتا ہے، اور اس کی ہزاروں مثالیں آپ کے سامنے ہوں گی۔ ہٹے کٹے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، لیکن گناہوں بری زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو کوئی بھی نیک کام کرنے، نیک اعمال کرنے
عبادات کرنے کی توفیق نہیں مل پاتی، حالانکہ وہ صحت مند ہوتے ہیں، نماز پنجگانہ ادا کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اذکار کر سکتے ہیں، لیکن برے اعمال کی وجہ سے، نظر کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے، بد نگاہی کی وجہ سے وہ پھر جو ہے ان کو جو ہے عبادت کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ بد نگاہی انسان کی عبادت کی حلاوت کو ختم کر دیتی ہے، کسی نیک کام میں بد نگاہی کرنے والے کا دل نہیں لگتا۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اور پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العینان تزنیان، فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، اور آنکھوں کا زنا بد نگاہی کرنا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ عبادت میں لذت ہو، اس کی برکات حاصل ہوں، خشوع خضوع حاصل ہو، اور آپ کی حاجات پوری ہوں، ٹینشنوں مصیبتوں سے آپ کو نجات ملے، آپ جو درود شریف پڑھیں اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں، تو پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی نظر کی حفاظت آپ نے ضرور کرنی ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ اسے عبادت کی لذت عطا فرماتا ہے، ایمان کی مٹھاس عطا فرماتا ہے۔ تو پہلا کام۔ دوسرا، بہت سارے لوگ یہ بھی غلطی کر جاتے ہیں کہ درود شریف پڑھتے ہوئے تصور ہی نہیں کرتے کہ ہم کس عالی مرتبت بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ مجھ سے ایک دوست نے کہا کہ مجھے خشوع خضوع کیسے حاصل ہوگا، تو میں نے اسے کہا کہ کبھی بخاری شریف کی وہ روایت سامنے رکھ کر عبادت کرو تو پھر دیکھو تمہیں لذت حاصل ہوتی ہے کہ نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لوگ نماز کے لیے صفیں درست کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کر مسکراتا ہے اپنی شان کے مطابق۔ جو لوگ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کر اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے۔ تو کبھی آپ اس انداز سے تہجد پڑھیں، نماز کے لیے کھڑے ہوں، آپ کی نیت ہو، تصور ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ کر اپنی شان کے مطابق مسکرا رہا ہے، تو پھر آپ کو خود بخود ہی وہ لذت محسوس ہوگی، آپ کا دل لگے گا، آپ کا سجدہ رکوع قیام لمبا ہو جائے گا۔ تو اسی طرح جب آپ درود شریف پڑھ رہے ہوں تو آپ کا تصور جو ہے وہ یہ ہو کہ سامنے مسجد نبوی ہے، گنبد خضرا ہے، میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر درود شریف کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں، اور پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے درود شریف کو سن رہے ہیں۔ تو تصور مدینہ بنانا، نماز پڑھ رہے ہوں تو یہ تصور ہو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، درود شریف پڑھ رہے ہوں تو میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور نذرانہ پیش کر رہا ہوں۔ ادھر ادھر لوگوں کی توجہ رہتی ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ درود شریف پڑھ رہے ہوں آپ اس وقت توجہ بھی حضور کی بارگاہ کی طرف رکھیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس انداز سے درود شریف پڑھیں کہ میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور درود شریف کا نذرانہ میں پیش کر رہا ہوں۔ تو بہت سارے لوگ یہ غلطی بھی کر جاتے ہیں، وہ تصور نہیں بناتے، توجہ نہیں کرتے، تو توجہ کے ساتھ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تیسری غلطی بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ جو بھی درود شریف پڑھ رہے ہوں یا استغفار پڑھ رہے ہوں تو وہ صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ یہ غلطی بہت زیادہ لوگ کر جاتے ہیں۔ مجھے ایک بہن نے فون کیا، اسے وہ کہنے لگی کہ بھائی میں روزانہ 1100 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہوں، تو میں نے ان سے پوچھا کون سا درود شریف آپ پڑھتی ہیں، تو وہ کہنے لگی صلو علی الحبیب، یہ والا درود شریف پڑھتی ہوں، حالانکہ یہ درود شریف ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن وہ روزانہ 1100 مرتبہ درود شریف اپنی طرف سے پڑھ رہی ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری لفظی جو غلطیاں ہیں، مخارج کی جو غلطیاں ہیں، بہت سارے لوگ کر جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ جو بھی درود شریف پڑھ رہے ہوں، اب یہاں تو درود ابراہیمی کی منت آپ نے ماننی ہے، تو آپ وہ درود شریف اپنے محلے کے قاری صاحب کو یا کسی حافظ قرآن کو جس نے تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھا اور پھر حفظ کیا، ٹھیک ہے نا، کسی قاری کو آپ ضرور جو ہے قرآن کے قاری کو وہ درود شریف سنائیں تاکہ آپ کی جو غلطیاں ہیں وہ دور ہوں اور پھر آپ صحیح طریقے سے درود شریف پڑھیں، اس کی برکات حاصل کریں۔ اور چوتھی غلطی بہت سارے لوگ یہ بھی کر جاتے ہیں کہ وہ اہتمام نہیں کرتے، اتنا بابرکت عمل وہ شروع کرتے ہیں لیکن اس کے لیے اہتمام نہیں کرتے، کوئی اس کے لیے اس کے آداب کا خیال بعض مرتبہ لوگ نہیں کرتے۔ یاد رکھیں درود شریف کے بہت سارے آداب ہیں، آپ کوشش کیا کریں پاکیزگی کو اختیار کیا کریں۔ درود شریف پڑھنے کے جو آداب ہیں اس میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کا جسم پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، اور بہتر ہے کہ باوضو ہو کر پڑھا جائے۔ نمبر 2، خوشبو لگانا، یہ بھی درود شریف کے آداب میں سے ہے، شامل ہے اس میں کہ آپ جب بھی درود شریف پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو آپ خوشبو لگا لیا کریں، خیالات کی پاکیزگی ہو، درود شریف پڑھتے وقت
اپنے دل کو دنیاوی خیالات سے پاک رکھیں اور توجہ پوری طرح درود شریف کی طرف رکھیں، مدینہ المصطفیٰ کی طرف رکھیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح یاد رکھیں آہستہ آواز سے بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں اور اونچی آواز سے بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ دلکش انداز میں پڑھا جائے تاکہ دل پر درود شریف کا اثر ہو۔ تو اہتمام کریں، اہتمام کر کے آپ درود شریف کے لیے بیٹھیں، آپ پھر دیکھیے انشاءاللہ آپ کو اس کی برکات ضرور ضرور حاصل ہوں گی۔ امید ہے اب بات سمجھ گئے ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔